بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون انجم آفیشل کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں. آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں پاکستان کے نامور تجزیہ کار جناب اسد ایس مرزا. آج ہم پروگرام میں ان سے بات کریں گے ملک کی موجودہ معاشی، سیاسی اور بدلتی ہوئی صورتحال کے بارے میں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان میں کیا ہونے جا رہا ہے. یہ پروگرام اس وقت اسد ایس مرزا کے جو یوٹیوب چینل ہے لیو ٹی وی نیٹ ورک اور میرے یوٹیوب چینل پر براہ راست نشر کیا جا رہا ہے. آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس کریں، کمنٹس کریں. اگر کوئی سوال اور جواب آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی اسد ایس مرزا ہمارے ساتھ حاضر ہیں. اور جب تک تو ہارون صاحب بول اس رہے ہیں اس وقت تک پروگرام ہم کو زیادہ پروگرام سے کی زیادہ شیئرنگ کر لیتے واٹس ہیں. ایپ گروپ میں بھی شیئر کریں. جی اسد کیا صاحب کیسے ہیں آپ؟ بہت بہت شکریہ، اور سب سننے والوں کو بہت بہت شکریہ. آپ لوگ اس کو ضرور شیئر کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ. اور اب ہمیں بتائیں کہ آج ہم نے کیا ڈسکس کرنا ہے. اصل میں آج ہم دونوں نے مل کے کچھ ڈسکس کرنا ہے، تو لوگوں کو یہ ہم بتاتے جاتے ہیں کہ کیا کیا آج خبریں ہم ہیں نے دن بھر کی ڈسکس خبریں. یہ کرنا فارمیٹ ہے ذرا کہ ڈفرینٹ. سعودی میں نے عرب کہا ذرا سے جی فارمیٹ. جی اچھا، ایک تو آواز ہماری میرے خیال سے اگر ایک دوسرے کی آنی شروع ہو جائے نا تو بیسٹ ہو جائے گا. اکثر آمنے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں نا تو ہمارا تھوڑا سا لوگوں کو پرابلم بھی ہوگا. یہ نہ ہو کہ لوگ سمجھیں آپ کہ کی صرف اوور آواز لیپنگ کم ہو آ رہی ہے. رہی ہے. اوور لیپنگ میرے آپ کی خیال سے ہو آواز رہی کم ہوگی. ہے. میں اس کو یہاں سے بڑھا دیتا ہوں. اب اوور لیپنگ، اب آواز صحیح ہے. جی جی اب بہتر ہے. درمیان ہاں میں جی، آپ میں نے اس اس کو ہلایا ہے نا تو آواز بہتر ہوگی. اچھا نہیں، میں اوور لیپنگ شاید تھوڑی بہت ہو رہی ہو اور میں اس کو قریب رکھ کے اب پھر آواز بات چیت کم ہو کروں گا. گئی ہے، بالکل نہیں ہے، آواز نہ ہونے کے برابر ہے. اچھا اب بتائیں، اب آواز ٹھیک ہے؟ اب پرفیکٹ ہے. بس چلیں ٹھیک ہے، اس کو یہیں پہ رکھتے ہیں اور اس کو چھیڑتے نہیں ہیں بالکل بھی کسی بھی طرح سے. بتائیں کیا ڈسکشن ہے. اصل میں ڈسکشن کرنی ہے، کوئی سوال و جواب نہیں ہے. کوئی تجزیہ کار آپ کے پروگرام میں گیسٹ نہیں ہے. آپ بھی تجزیہ کار ہیں، میں بھی ایک تجزیہ کار ہوں. دونوں مل کے آج گفتگو کریں گے اور عوام کو بتائیں گے آپ اس کو پاکستان میں کیا تھوڑا ہو رہا ہے. دوبارہ ہلائیں تھوڑا. پھر میرے خیال سے وہ تھوڑا سا اس میں مسئلہ ہو رہا ہوگا. شاید اپلوڈ وغیرہ کے اندر مسئلہ ہو رہا ہوگا. آپ کو نہیں آ رہی ہوگی بات، میں چیک کر لیتا ہوں دوبارہ. لیکن بتائیں جی آج کیا خبریں ہیں، لوگوں کو بتائیں کیا خبر ہے جس پہ تجزیے کرنے ہم لوگوں نے. اور لوگوں کو بتائیں گے کہ بہت شارٹ ہم خبروں پہ بات کریں گے اور اس پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے تاکہ آپ کا بھی ٹائم زیادہ نہ ضائع ہو، لوگوں کا بھی. جی سر خبر یہ ہے کہ $2 ارب جو ہے سعودی عرب سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان منتقل ہوئے ہیں. اور میاں محمد نواز شریف کی جدہ میں موجودگی بہت سگنیفیکنٹ ہے کہ ان کی موجودگی کے دوران یہ تمام معاملات جو ہے یہ ہو رہے ہیں. اور کل جو ہے آئی ایم ایف کے جو ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس ہے اور جی اطلاعات یہ ہیں کہ $1.19 شاید بلین کل پاکستان کو آئی ایم ایف سے بھی ایشو ہوں گے. تو معاشی حوالے سے آپ بتائیں کہ ایک خوشخبری کے بعد دوسری خوشخبری، تو کیا یہ تسلسل جاری رہے گا؟ آپ کیا کہتے پہلے ہیں تو اس کے مجھے بارے میں؟ پہلے تو مجھے آپ اس پہ بات کریں نا کہ کیا $1.9 بلین کیا آپ کو لگتا ہے کہ کل آئی ایم ایف دے دے گا؟ کل ایگزیکٹو کا جو اجلاس ہوگا، ایگزیکٹو بورڈ جو ہے ان کے، وہ بیٹھیں گے جب گفتگو کریں گے. سالگرہ صاحب نے تو کہہ دیا کہ شاید یہ مل جائیں گے ہمیں، اور شاید جو ایکسٹرنل فائنینسنگ ہے اس کے اوپر بھی شاید ایگریمنٹ ہو گیا آج پاکستان کا آئی ایم ایف کے ساتھ. ایک وزارت خزانہ کا اور آئی ایم ایف کا بورڈ بیٹھا تھا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پہلے تو مجھے آئی ایم ایف کے بتائیں نا کہ واقعی وہ دے دے گا آئی ایم ایف ہمیں $1.9 بلین ایگزیکٹو بورڈ کو اپروو کر دیں گے؟ حالات تو یہ بتا رہے شاید کر دے گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بہت انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں، اور اگر جی جی معاملات یہاں تک پہنچے ہیں اور سٹاف لیول کا معاہدہ ہو گیا ہے، اور جو ان کی بنیادی شرط تھی کہ $2 سے $3 بلین پاکستان کے جو اسٹیٹ بینک ہے اس کے اکاؤنٹ میں اس کے دوست ممالک جو ہے ان سے کمٹمنٹ کریں، وہ کمٹمنٹ تو اس حد تک پوری ہو گئی ہے کہ وہ پیسے ہی شفٹ ہو گئے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی کل جو ہے یہ $1.19 بلین بھی پاکستان کے آئی ایم ایف جاری کر دے گا. اور اس کے علاوہ ورلڈ بینک اور دوسرا ایک بینک ہے وہ بھی $50 کروڑ جو ہے ایک دو دن میں پاکستان اسٹیٹ بینک آف پاکستان شفٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی پیسے. اچھا، میں اکثر لوگ سوال کرتے ہیں نا ہارون صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی عوام کو اس کا فائدہ کب تک ہونا شروع ہو جائے گا. آپ کو میں ایک اور بڑی خبر دوں کہ $15 ارب کی جو سعودی عرب کی ریفائنری کی جو انویسٹمنٹ تھی گوادر کے اندر، اس کے حوالے سے بھی کل اگست کے پہلے ہفتے کے اندر جو ہے وہ آغاز ہونے جا رہا ہے باقاعدہ اس کا. آواز اب میری ٹھیک ہے؟
مطلب جی جی بہترین آواز ہے, بہتر صحیح ہے ہے. آپ کی, لیکن تھوڑی ہاں جی, کم ہے, لیکن بہتر ہے آواز. چلیں میں کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑا اور مائک جو ہے اپنے قریب کر کے بات کروں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آواز آئے. تو اب آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب کی بھی ایک انویسٹمنٹ پاکستان میں, بڑی انویسٹمنٹ آنے والی ہے. چائنیز بھی اس وقت کم سے کم $100 ارب کی مزید انویسٹمنٹ پاکستان میں اس کو دیکھ رہے ہیں, اس کو آگے فالو کر رہے ہیں. میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ گوادر کو نا ساری دنیا نے سمجھا, بدقسمتی سے اسلام آباد نے نہیں سمجھا. اتنے ہارون صاحب مواقع, اتنا بڑا مواقع تھا, ہمیں اندازہ لگائیں. ایک جو آپ کو پتہ ہے نا کہ ملیشیا کے اندر ایک ٹرینچ ہے ملیشیا انڈونیشیا کے درمیان, جہاں سے چائنیز جہاز گزرتے ہیں, جہاں سے چائنیز کو تیل ملتا ہے, جہاں سے اگر صرف وہ بند کر دیں نا, اگر وہ بہت چھوٹی سی ہے, بڑی مشکل سے وہاں سے جہاز گزرتے ہیں, اگر کسی بھی طریقے سے اگر وہ ٹرینچ جو اسٹریٹ ہے اس کو بند کر دیا جائے, آلریڈی 7واں بحری بیڑا جو ہے وہ امریکنز کا پہنچ چکا ہے بحر عرب کے اندر, یہ انڈین اوشین کے اندر. تو چائنیز 80% بند ہو جائے گا اگر تیل ہی چائنا کا بند کرتے ہیں. اگر آپ چائنا کے لیے کتنا بڑا تھریٹ ہے یہ جو انڈین اوشین سے اس کا تیل ہوتا ہوا گزرتا جاتا ہے. اس کو چاہیے تھا گوادر سے ریفائنریز لگتی ہیں, گوادر سے سارا تیل ہمیں ملتا ہے, چائنیز کو ملتا, ایک تو سستا بھی پڑتا اس کو, اور جیوگرافیکلی بھی اس کے لیے بڑا آسان ہو جاتا. وہ اپنے جو گنجان علاقے, جو ان کے جو آبادی والے علاقے نہیں ہے, وہ علاقوں کو بھی آباد کرتا, ان کو بھی یوٹیلائز کرتا, تیل بھی اس کو سستا ملتا. پاکستان کو کیا بینیفٹ ملتا؟ یہاں پہ ریفائنریز لگتی ہیں, یہاں پہ انڈسٹریز لگتی ہیں, یہاں پہ سب سے بڑا جو بینیفیشری ہوگا وہ تو ہمارے عام مزدور ہوتا نا, ایک غریب ہوتا بیچارہ جو مہینے کا 15-20 ہزار روپے کماتا ہے, وہ بھی بڑی مشکل سے کماتا ہے, وہ 15-20 ہزار روپے, اس کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. ہم نے خود اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماری. پھر آپ کو پتا سینٹرل ایشیا, قازقستان, کرگستان, آذربائیجان, ارمینیا, جارجیا, رشیا, یہ سارے وہ علاقے تھے جن کو ایکسس چاہیے تھا اپنی گیس کے لیے گرم پانی کا. ان کو ایک تو پورٹ پڑتی ہے چائنا کی طرف سے, جو شنگھائی کی طرف, وہ بہت دور پڑتی ہے. پھر ادھر ان کو پڑتی ہے جو بلیک سی وغیرہ کی طرف سے پڑتی ہے, وہ بہت دور پڑتی ہے. کلوزسٹ ان کو پورٹ پڑتی تھی گوادر, اور ڈائریکٹلی گرم پانی 24 گھنٹے سروس, 24 گھنٹے 12 مہینے سال کے. کتنی امپورٹنس ہے اس جگہ کی اندازہ لگائیں. یہ صرف پاکستانیوں کو روزگار نہیں فراہم کرتی, یہ پاکستانیوں کے دن چینج کر دیتی, یہ پاکستانیوں کی قسمت بدل دیتی. ہم نے نہیں یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ خبر آئی ہے کہ $15 بلین کی جو ریفائنری ہے, اب سوچیں ہم نے کتنا لیٹ کر دیا. ہم 10 سال مکمل کرنے جا رہے تھے سی پیک کا. ہارون صاحب 10 سال میں بہت کچھ ہو جاتا ہے. انفارچونیٹلی دیر آئے درست ہے, لیکن بس ہم یہی کہیں گے کہ آنے اچھی خبریں آ رہی ہیں. میں یہی چاہوں گا کہ اللہ کرے کہ جلد سے جلد اس کے جتنے بھی فوائد ہیں وہ پاکستانی عوام کو پہنچنا شروع ہو جائیں. ڈیفینیٹلی $2 بلین سعودیہ کا ہے, $3 بلین یو ای کا آنے والا ہے, $2 بلین یو ای کا ہے, $3 بلین چائنا کا ہے, $11.2 ارب اس وقت پاکستان کے ریزروز ہو گئے ہیں جو کمرشل بینک اور آپ کے اسٹیٹ بینک کو ملا کے اب کے ہو گئے. ان قریب $18 بلین آپ کے ہو جائیں گے, لیکن آپ نے ایئر اینڈ کے اوپر $6 بلین کی پیمنٹس بھی کرنی ہے. پھر گھوم کے دوبارہ پھر ہم $8 بلین $9 بلین پہ آ جائیں گے. مطلب یہ سرکل چلتا رہے گا. پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی, نہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور باقی کرنسی ریٹنگز جو ہیں باقی ادارے بھی پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہیں. ڈیفالٹ سے بچنے کے بعد, ڈیفالٹ سے تو الحمدللہ ہم بچ گئے ہیں. یہ جو نئے پروجیکٹ کی اس وقت پورے پاکستان کے اندر چرچا ہے اور ہر دوسرا بندہ ڈسکس کر رہا ہے, اور اس حوالے سے کل ایک کانفرنس بھی ہوئی ہے گرین ریولوشن کے بارے میں, اور اس کے بارے میں اطلاعات آئی ہیں کہ اس میں جو آف دا ریکارڈ جو گفتگو ہوئی ہے اس میں جو افواج پاکستان کے سربراہ ہیں انہوں نے جو معیشت کے حوالے سے جو تمام اچیومنٹس ہیں اس کا کریڈٹ جو ہے وہ موجودہ حکومت کو دیا ہے. اور دوسری طرف انتہائی اہم بات یہ ہے کہ جو وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف ہے, جو افواج پاکستان کی طرف سے جو اس میں کنٹریبیوشن ہے وہ بھی اس کو ایکنالج کر رہے ہیں. تو یہ جو گرین ریولوشن کا منصوبہ ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 10 لاکھ ایکڑ پر کارپوریٹ فارمنگ ہونے جا رہی ہے, پھر 40 لاکھ ایکڑ جو ہے ایسا جو قابل کاشت نہیں ہے اس کو بھی جو ہے مطلب ملک کے اندر ایک زرعی انقلاب لایا جا رہا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ بھی وہ کام ہے جو سال ہا سال قبل پاکستان میں ہونا چاہیے تھا؟ اس میں ایک بات اور انتہائی اہم ہے کہ پاکستان میں جو سب سے بڑی جو پاکستان کی سٹرینتھ ہے وہ ہے فوڈ سیکیورٹی. کرونا کے بعد اگر پاکستان کے اندر کسی بزنس نے یا کسی شعبے نے سروائیو کیا ہے تو وہ ہے زراعت کا شعبہ. اور پاکستان اس لیے ہی بچا ہے
کہ پاکستان میں بنیادی طور پر جو فوڈ اینڈ سیکورٹی کا مسئلہ ہے وہ مطلب ہم کافی حد تک چیزیں ٹھیک ہوئی ہیں. بالکل. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ جو یہ گرین ریولوشن کے بارے میں ہر دوسرا شخص یہ بات کر رہا ہے کہ پاکستان میں ایک بہت بڑا زرعی انقلاب آنے والا ہے اندر سالوں میں, کیا یہ ممکن نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ہارون صاحب, کل آرمی چیف نے پہلی مرتبہ ایک بڑے فورم سے خطاب کیا انہوں نے, اور وہ خطاب انہوں نے پہلے انگلش میں کیا, اور اس کے بعد کیونکہ وہاں پہ فورن ڈیلیگیٹس بھی بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا میں انگلش میں کروں گا. انہوں نے کہا ہماری قومی زبان اردو ہے اور ہم پنجابی میں بھی بات کرتے ہیں, تو پھر انہوں نے اردو میں گفتگو کی. سب سے اہم بات یہ تھی کہ آرمی چیف نے یہ کریڈٹ پہلے دیا شہباز شریف صاحب کو. انہوں نے کہا کہ یہ شہباز شریف صاحب کا انیشیٹو ہے, لیکن شہباز شریف صاحب نے تقریر میں کہا کہ میں کیوں جھوٹ بولوں, یہ انیشیٹو آرمی چیف کا ہے. مطلب اندازہ لگا کہ دونوں ایک دوسرے کو اپریشیٹ کر رہے ہیں اور دونوں یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم کریڈٹ ایک دوسرے کو ہی دیں. ڈیفینیٹلی آرمی ایک بڑا انیشیٹو پاکستان میں لینے جا رہی ہے, اس کے اوپر ورکنگ کرے گی, کام کرے گی. گرین انیشیٹو میرے خیال سے یہ پہلے نہیں ہو جانا چاہیے تھا, یہ بات کہنا میرے خیال سے مناسب نہیں ہوگا. اصل میں ہوا یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آئی ایم ایف کی جو ایگزیکٹو بورڈ ہے اس کی کنفرمیشن کے بعد پاکستان کو $20 ارب کے جو مواقع ہیں نا وہ ملنا شروع ہو جائیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ $10 ارب کا صرف جو ایک فائنینسنگ ہے جو سیلاب کے اوپر ہونی ہے, جس میں تقریباً $6 ارب ہیں جو پاکستان کو قرضے ملے ہیں, سستے مطلب آسان اقتصاد کے اوپر قرضے ملے ہیں جو سیلاب زدگان کے لیے ان کی بحالی کے لیے ملے ہیں ان کو. تو یہ پیسہ وہاں بھی لگے گا. جب $6 بلین اور تقریباً مجموعی طور پہ $10 بلین آپ کو اس سال ملنا ہے سیلاب زدگان کی مد میں, تو سیلاب کی جو صورتحال اس کے لیے آپ کو وہ دوبارہ سے ریہیبلیٹیشن کرنی ان تمام فصلوں کی. تو ہارون صاحب ایک بات یاد رکھیے گا, اور سننے والے بھی یاد رکھیں کہ اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. اگر آپ فیس بک پہ سن رہے ہیں تو اس کو شیئر کریں, اگر سبسکرائب کریں, اگر آپ یوٹیوب پہ سن رہے ہیں اور لوگوں سے شیئر کریں, واٹس ایپ پہ شیئر کریں. سب سے اہم بات تو یہ ہو گئی. دوسری اہم بات یہ ہو گئی کہ آپ نے کل آرمی چیف نے قرآن کی آیات پڑھ کے سنائی اور ان کا تلفظ, اور وہاں پہ ایک سحر طاری ہو گیا تھا جو سننے والے بتاتے ہیں وہاں پہ جو لوگ موجود تھے, اور باقاعدہ قرآن کی آیات پڑھ کے ان کو باقاعدہ ترجمے کے ساتھ وہاں پہ لوگوں کو بتاتے چلے کہ لوگ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو ساتھ دیتا ہے, مایوس نہیں ہونا چاہیے, مایوس صرف کافر ہوتا ہے اللہ کی ذات سے, اللہ کی ذات سے مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوتا. ہمیں پاکستان کے لیے پازیٹیوٹی پھیلانی چاہیے, ہمیں نیگیٹیوٹی کی بات نہیں کرنی چاہیے. اس طرح کی انہوں نے باتیں کی. پھر پاکستان کی ترقی کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ مجھے پورا امید ہے کہ ہم ضرور ترقی کریں گے, ہم ضرور آگے جائیں گے. یہ باتیں اس لیے ہو رہی ہیں کیونکہ ہر بندہ ہر لیول پہ یہ سمجھ رہا ہے کہ پاکستان میں بہت زیادہ پرابلمز پیدا ہو چکی ہیں, ہم بہت زیادہ معاشی طور پہ بدحال ہو چکے ہیں, اور مایوسی کی بات نہ کریں. یہ اس لیے کہا نا کہ ظاہر سی بات ہے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں پاکستان کی معاشی صورتحال کے حوالے سے. تو گرین پاکستان اس پیسوں کی مدد سے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, جو ہمیں $10 بلین کی فائنینسنگ ہونی ہے دنیا کے ملکوں سے, تو وہ اس کی یوٹیلائزیشن ہوگی اچھے طریقے سے, بہتر طریقے سے. گورنمنٹ اس میں انوالو ہوگی, مین فورس استعمال کی جائے گی, مین پاور استعمال کی جائے گی, ٹیکنالوجی استعمال کی جائے گی, ریہیبلیٹیشن کی جائے گی. ایک بہت بڑا ایکڑ ہے جو فصلوں کا تباہ ہو گیا تھا اور پاکستان میں, اور بڑی تعداد میں فصلیں تباہ ہوئیں, لوگوں کے مویشی تباہ ہوئے. پاکستان مویشیوں کے حوالے سے بھی ظاہر سی بات ہے کافی ویکن ہوا اس چیز کے اندر. تو میرے خیال سے یہ پیسہ اچھی جگہ انویسٹ ہوگا, اور ابھی جیسے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس ہوگا اس کے بعد $20 بلین پاکستان کو ملنے ہیں, تو یوٹیلائزیشن ہوگی. پاکستان اصل میں پیسہ بہتر طریقے سے استعمال ہو نا تو ہارون صاحب ہم بہت اچھے طریقے سے بہتر طریقے سے معاشی مشکلات سے نکل سکتے ہیں. اگر عمران خان کی طرح قرضے عمران خان نے بھی لیے نا, پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ قرضے لیے, وہ کامیاب کیوں نہیں ہوا؟ وہ کیوں اب اس کے جاتے ہی پاکستان ڈومینوز کی طرح بکھرنا شروع ہو گیا, برباد ہو گیا. کیوں؟ ریزن کیا بنا اس کا؟ ریزن یہ بنا کہ وہ 300 ارب تو عوام کے اوپر اٹھاتا رہا. یہ لوگ آرمی منڈی میں 200 کا پیٹرول ہے تو 150 کا لو, 50 روپے یہ لو میری طرف سے. میرا بجلی کا بل 4000 آتا تھا, 2000 مجھے گورنمنٹ دیتی تھی, یہ لو 2000 روپے تم اڑا دو. اس کا ریزن کیا بنا؟ مجھے کہیں یوٹیلائز نہیں ہوا. اگر وہی 400-500 ارب یا 1000 ارب کسی انڈسٹری میں لگتا, کسی ایکسپورٹ کی میں لگتا, ایکسپورٹرز کو فائدہ دیا جاتا, وہاں پہ بجلی سستی کی جاتی, تو بات آسان ہوتی. لیکن یوٹیلائزیشن ہے اصل میں, پیسے کی یوٹیلائزیشن اچھی ہوگی تو آپ اگر $1 ارب لو گے تو اس $1 ارب سے آپ $1.5 ارب کما بھی سکتے ہو, اگر آپ کی سوچ اچھی ہے, آپ کی پروگرس اچھی ہے تو. جی اسد صاحب, کل جو آرمی چیف نے جو قرآن پاک کی آیت پڑھی اس کا مفہوم یہ تھا کہ مایوسی اسلام میں کفر ہے, تم نہ گھبراؤ نہ غم کرو, تم ہی غالب رہو گے.
تو انہوں نے قرآن پاک کی جو آیت پڑھی اس کا ترجمہ یہ تھا. تو بہرحال ان کی ایک اچھی سپیچ تھی, انہوں نے قوم کو حوصلہ دیا, اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کو اپریشیٹ کریں گے اور ایک دوسرے کے کام کو, کنٹریبیوشن کو ایکنالج کریں گے, تو میرا خیال ہے کہ جو آگے بڑھنے کا جذبہ ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے پیدا ہوگا قوم کے اندر بھی اور ہماری لیڈرشپ کے اندر بھی. اچھا اسد صاحب, یہ اب دیکھیں نا, اب وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے, چین ہے, سعودیہ ہے, یو اے ای ہے, ان سے فائنینسنگ حاصل کی جائے گی, بلکہ جو اسی سال $3.5 ارب کی فائنینسنگ چین سے لی جائے گی. $8.5 ارب کی فائنینسنگ کے اوپر, ایکسٹینسو فائنینسنگ کے اوپر جو ہے نا وہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ بھی طے پا گیا. جو $50 کروڑ کی بات کی تھی آپ نے بھی, وہ بھی آپ کو پتہ ہے. کی جدہ میں موجودگی اور آئی ایم ایف سے پہلے سٹاف لیول معاہدہ, اور پھر اس کے بعد ایز پر کمٹمنٹ جو ہے وہ ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس ہونے سے پہلے پیسے پاکستان کے جو اسٹیٹ بینک ہے وہاں ٹرانسفر ہو گئے. تو میاں محمد نواز شریف کے کردار کو یا ان کی وہاں موجودگی کو, کیا تمام معاملات کا کنٹرول اس وقت ان کے پاس ہے, وہ عالمی دنیا سے ڈیل کر رہے ہیں اس وقت؟ میں اس کو کو انسیڈنٹ کہوں گا, میں اس کو نواز شریف کی برکتیں آپ کہہ سکتے ہیں. اسحاق ڈار صاحب اور شہباز شریف بہت محنت کر رہے ہیں, نو ڈاؤٹ کہ نواز شریف کی شکل پہ ہی بہت کچھ ہو جاتا ہے, ان کی گارنٹی پہ ہی بہت کچھ ہو جاتا ہے اس ملک کے اندر. 3 مرتبہ کا وزیر اعظم رہا ہے, اور اس وقت پوری دنیا کے اندر یہ ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ جو پہلے وزیر اعظم بنا ہوا تھا وہ 3 بار وزیر اعظم سلیکٹ ہو کے آ رہا ہے. اب دیکھیں نا, الیکشن ہوتے ہیں, طیب اردگان ہے, قازقستان ہے, میرے خیال سے کرگستان کا کوئی, آذربائیجان, اس طرح بھی ریسنٹلی ایک ملک میں بھی الیکشنز ہوئے. چائنا میں تو خیر پارٹی ایک ہی ہے نا, اسی میں سے نکل کے آتے ہیں. چائنا کا تو صورتحال ڈفرینٹ ہے, وہاں تو الیکشنز بھی پارٹی کے اندر ایک ہی پارٹی, کمیونسٹ پارٹی ہے, اسی میں الیکشنز ہوتے ہیں, وہیں سے وزیر اعظم اور صدر نکلتا ہے. تو ترکی ہے یا باقی سینٹرل ایشیا کے ممالک ہیں, تو پاکستان کی جو خاص طور پہ جو مسلمان ممالک, دوست ممالک ہیں, ان میں یہ سلسلہ موجود ہے. اب عرب ممالک کے اندر لے لیں تو جو پرانے تعلقات جن کے ساتھ ہوتے ہیں لوگ ان کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں. اب نواز شریف کے ساتھ ورکنگ ریلیشن ایک بہت لمبا ہے. ڈیفینیٹلی کسی کے ساتھ اگر آپ کا ورکنگ ریلیشن 10-15 سال کا ہو اور وہ خوشگوار ہو, اس میں کوئی تلخیاں نہ ہو, اس میں کوئی برا ایکسپیرینس نہ ہو, تو سر وہاں بہت کچھ کروا سکتے ہیں آپ. عام زندگی میں بھی آپ یہ چیزیں کروا سکتے ہیں. عام زندگی میں بھی اگر آپ کے ساتھ کوئی بزنس ریلیشن ہو کسی کا 15-20 سال کا, اور خوشگوار بزنس ریلیشن ہو, تو آپ آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں اگلے کے اوپر. تو اسی طرح نواز شریف کے اوپر بھی ایک آنکھ بند کر کے بھروسہ کیا جاتا ہے پوری دنیا کے اندر, اور ان کی بات, ان کی زبان, ان کا چہرہ وہی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. لیکن خیر سعودی عرب کے ساتھ جو یہ 2 ارب کی فائنینسنگ ہے, یہ آئی ایم ایف کی ڈیل کا حصہ تھا. $3.5 ارب جو چائنا کے ساتھ آپ کو مل رہے ہیں وہ بھی اس فائنینسنگ کا حصہ ہے. پھر آپ کے جو تقریباً کوئی $8.5 بلین آپ کو جو اس رواں سال کے اندر آپ کو ملنے ہیں پوری دنیا کے ساتھ, پوری دنیا سے, جس میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی ہے, جس میں ورلڈ بینک بھی ہے, جس میں آئی ایم ایف بھی ہے. تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ اس چیز کا حصہ ہیں. تو اب نواز شریف کی برکتیں کہہ سکتے ہیں. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں, ہمارے ایک مومن دورانی بھائی کہتے ہیں پاکستان لے آئے نواز شریف کو, پھر آپ برکتیں دیکھیں نا پاکستان میں کس طرح سے آتی ہیں. اچھا سر, یہ توشہ خانہ ریفرنس ہے جو وہ ٹرائل کورٹ نے اس کو قابل سماعت قرار دیا, اور عمران خان ایک دفعہ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلے گئے ہیں اور وہاں اس کی کل سماعت ہے. تو یہ اسی طرح چیزیں لنگر آن ہوتی رہیں گی, چلتی رہیں گی. آپ یہ عمران خان والا جو معاملہ ہے, جہاں پر ہماری جو ریاستی ادارے ہیں اس وقت اتنے اگریسو ہیں, جیسے کہ آپ نے بتایا ہے کہ وزیر اعظم, وزیر خزانہ, اور جو اس حسن اقبال صاحب ہیں, مصدق ملک صاحب ہیں, وہ مطلب حالانکہ انہیں پتہ ہے کہ 45 دن کے بعد یا 1 ماہ کے بعد ان کی حکومت ختم ہو جانی ہے, لیکن وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر جو ہے وہ اس مشن میں لگے ہوئے ہیں کہ جتنا جلدی ہو سکے پاکستان کی معیشت جو ہے وہ ریسٹور ہو. لیکن دوسری طرف وہی عدالتیں, وہی سہولت کاری, اور وہی ایک جگہ سے فیصلہ ہونا, پھر اس کو اگلی عدالت میں چیلنج کر دینا. اب کل اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمران خان کو سہولت کاری ملے گی یا ٹرائل کورٹ کا فیصلہ برقرار رہے گا؟ آپ کیا اس پہ, آپ کی رائے کیا ہے؟ دیکھیں, عمران خان پہ فرد جرم تو عائد ہو چکی ہے توشہ خانہ معاملے کے اندر. جب یہ گرفتار تھے اس وقت آپ کو پتا ہے کہ ان کے اوپر پوری چارج شیٹ پڑھ کے سنائی تھی. کسی بھی کیس کے اندر سب سے اہم چیز اس کی چارج شیٹ ہوتی ہے. تو چارج شیٹ میں تو ہر چیز مینشن ہے باقاعدہ. آپ کو پتا ہے کہ 2 ڈیکلریشن ہے الیکشن کمیشن کی, جو صرف الیکشن کمیشن کے نمائندوں نے آ کے اس کو تصدیق کرنی ہے, جس میں انہوں نے ان چیزوں کا ذکر نہیں کیا گیا.
ہارون صاحب توشہ خانہ کا جو کیس ہے وہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. آپ یہ بہت اچھی طریقے سے اس بات کو جانتے ہیں. یہ 3 سے 4 دن بھی اگر یہ کیس ڈیلی بیسس پہ چلے ٹرائل کورٹ کے اوپر تو عمران خان کو 5ویں دن سزا ہو جائے گی اور 5ویں دن یہ جیل چلا جائے گا. یہ اتنا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. تو اس میں ظاہر سی بات ہے قانونی تقاضوں کو استعمال کیا جا رہا ہے, اور کبھی ٹرائل کورٹ کا فیصلہ چیلنج کر دیتے ہیں, کبھی سیشن کورٹ کا فیصلہ چیلنج کر دیتے ہیں, کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ چیلنج کر دیتے ہیں. ابھی سپریم کورٹ کا فیصلہ انہوں نے چیلنج کر دیا ہے, اور ٹرائل کورٹ نے میرے خیال سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے 7 دن کے اندر فیصلہ کرنے کے لیے کہا ہے انہوں نے اس کیس کے حوالے سے جو پٹیشن داخل کی گئی اس کے اوپر فیصلہ کریں. تو کل ٹرائل دیکھیں, ٹرائل تو شروع ہو گیا, آن گوئنگ ٹرائل تو شروع ہو چکا ہے ان کا. تو کل ٹرائل تو کنٹینیو رہے گا ان کا. کل ثبوت پیش کیے جائیں گے, گواہان کو پیش کیا جائے گا, اس کا فیصلہ کوئی جاری کر سکتا ہے. عمران خان صرف اور صرف ابھی عدالتوں کا سہارا لے رہے ہیں, کیونکہ ہمارے قانون کے اندر ایک چیز موجود ہے کہ اگر سیشن کورٹ کے اندر کوئی کیس چل رہا ہو تو آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا کے آپ اسٹے لے سکتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ اس کا اسٹے دے دے, اس کے بعد سیشن کورٹ پھر شروع کر دے ٹرائل کورٹ کے اندر, تو آپ سپریم کورٹ میں جا کے اس کا اسٹے لے سکتے ہیں. یہی طریقہ کار ہے نا ہمارے ملک کے اندر. ہم ایک چھوٹی سی بڑی عدالتوں کے اندر کھیلتے رہتے ہیں ہم لوگ. آئی ڈونٹ نو کہ مجھے آج تک ان چیزوں کی سمجھ میں نہیں آتی کیوں ایسا ہوتا ہے. سیشن کورٹ میں اگر کوئی کیس چل رہا ہے فیصلہ کریں, بند کریں. ٹرائل کورٹ میں چل رہا ہے بند کریں. لوور کورٹ میں چل رہا ہے فیصلہ دے بند. آپ بڑی عدالتوں میں جا کے اس کو پریشر کرواتے ہیں چھوٹی عدالتوں کے اندر. یہ بڑی عجیب قسم کی صورتحال ہے. مجھے ان چیزوں کی سمجھ لٹرلی آج تک سمجھ نہیں آتی. اسلام آباد کورٹ میں کیس چل رہا ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ اس کا فیصلہ جو بھی دے اس کو چلنے دو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر. بعد میں سپریم کورٹ میں جا کے جب فیصلہ ہو جائے تو سپریم کورٹ میں چلے جائیں. آپ آلریڈی کیس اس وقت سیشن کورٹ کے اندر موجود ہے, ٹرائل کورٹ کے اندر موجود ہے. آپ سپریم کورٹ, لاہور ہائی کورٹ میں, اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا کے اس کے اوپر اسٹے لے لیتے ہیں اور اس کو بند کروا دیتے ہیں, اس کو رکوا دیتے ہیں. پھر ابھی خیر وہ تو مسترد بھی ہو گئی تھی جو سیشن کورٹ کے حوالے سے, ابھی تو کیس چلے گا ان کا. تو کل ٹرائل کنٹینیو ہوگا. دعا میری تو دعا ہے کہ 3-4 دن تک کنٹینیو چلے یہ معاملہ اور سزا ہو, کیونکہ اوپن اینڈ شرٹ کیس ہے. اس کے اندر میرے خیال سے ڈسکشن اسد صاحب, جب تک پاکستان کی عدالتوں میں جو ثاقب نثار, آصف سعید کھوسا, جسٹس گلزار کے بھرتی کیے ہوئے ججوں سے جب تک یہ عدالتیں پاک نہیں ہوں گی نا, تو پاکستان کا عدالتی نظام اسی طریقے سے کمزور رہے گا. کہ آپ دیکھیں گے کہ بندیال آپ کی بات بالکل درست ہے. میرا اس میں تھوڑا سا مختلف سوچ بھی ہے میری اس معاملے کے اندر. اصل میں ہم اکثر کیا کرتے ہیں کہ جب اگلا بندہ عدالتوں سے ریلیف لے رہا ہوتا ہے نا, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عدالتیں ملوث ہیں تمام تر چیزوں کے اندر. مجھے شاید یہ لگتا ہے کہ ہمارے قانون میں بھی ابھی بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کمزور ہیں. ہم اس کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں, اور وکلا بیسیکلی بڑا مال بناتے ہیں اس معاملے کے اندر. وہ خواجہ حارث ہیں, وہی ابھی پٹیشن لے کے گئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر میرے خیال سے اس کی. تو وہ تو دونوں ہاتھوں سے کما رہے ہیں. آپ وکیلوں یا ٹاپ کے جو وکیل ہیں سر, ان کا لیونگ اسٹائل آپ دیکھیں, پاکستان میں کوئی انڈسٹریلسٹ اتنا پیسہ نہیں کماتا ہوگا جتنا یہ ہمارے ٹاپ کے وکیل کماتے ہیں. تو یہ تو اس ملک کے اندر تو معاملات چل رہے ہیں. اور یہ ججز وکیل بن کے تو جج آتے ہیں نا, پہلے وکیل ہوتے ہیں بعد میں جج بنتے ہیں. تو ان کو وکیلوں کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے کہ اگلا جو وکیل آیا ہوتا ہے ان کو پتا ہے کہ اس کی روزی روٹی کیسے چلے گی. تو یہ بات حقیقت ہے. یہ لوگوں کو شاید ایک کہانی افسانہ لگے, لیکن یہ ہے معاملات. اب جہاں اسٹیبلشمنٹ کا پریشر نہیں ہوتا نا, وہاں پہ یہ چیزیں ہوتی ہیں جو اس وقت عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے. جب اسٹیبلشمنٹ کا پریشر ہوتا تھا نا, تو وہاں پہ تو معاملہ ایسے فٹافٹ پکڑو ڈالو جیل میں, پکڑو ڈالو جیل میں, اٹھاؤ ڈالو, ٹرائل کرو, سزا کرو, ختم. یہ ہوتا تھا پہلے تو, یہ پیچھے سے پریشر ہوتا تھا. جب اسٹیبلشمنٹ, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ باجوہ ڈاکٹرائن اور حافظ ڈاکٹرائن میں کیا فرق ہے. سر, باجوہ ڈاکٹرائن میں ایک پارٹی کو سپورٹ کیا جا رہا تھا اور دوسری پارٹیوں کو رگڑا دیا جا رہا تھا. اس حافظ ڈاکٹرائن میں گورنمنٹ کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن قائم کیا گیا ہے اور دوسری پارٹیوں کو اور پارٹی کو سپورٹ نہیں کیا جا رہا. اس وقت پی ایم ایل این کو سپورٹ نہیں کیا جا رہا. ایک ورکنگ ریلیشن قائم کیا جائے پروفیشنلی. اگر پی ایم ایل این کو یا پی ڈی ایم کو ہارون صاحب سپورٹ کیا ہوتا تو عمران خان کو کھانسنے بھی نہیں دینا تھا ان لوگوں نے. جو ہو چکا ہے اندر ہونا تھا اس نے. صحیح کہہ رہے ہیں. اور 9 مئی میں جو کچھ ہو چکا ہے, ابھی 9 مئی کے حوالے سے بھی کچھ اب کوشچن کریں, اس میں بھی ذرا آپ اس کو بھی ہم ڈسکشن کرتے ہیں. میں بلکہ اس کو ٹیبل رکھتا ہوں, ڈسکشن کرتا ہوں. 9 مئی کے حوالے سے ہارون صاحب آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ درخواست دی گئی کہ سارے کیسز کو جو ہے نا وہ لاہور ہائی کورٹ میں شفٹ کر دیا جائے. تو جسٹس باقر نجفی جو ہیں, بڑے مشہور زمانہ ججز ہیں, نواز شریف کے ساتھ بھی انہوں نے بڑی زیادتیاں کی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ایک روٹ بنا لیں, گجرانوالہ, فیصل آباد میں جو آپ کے سرگودا میں میرے خیال سے جن کے مختلف عدالتوں کے اندر ٹرائلز ہیں, کیونکہ ان کا نام آ گیا 9 مئی کے واقعے کے اندر عمران خان صاحب کا,
تو وہ کہتے ہیں کہ سارے کیسز اب لاہور میں نہیں آنے, اب آپ کو ہر ایک عدالت کے اندر جانا پڑنا ہے. تو آپ ہارون صاحب کیا کہیں گے یار, یہ مطلب عمران خان کو بہت گندا رگڑا نہیں لگنے والا, جو ہم ہمیشہ بات کرتے تھے کہ گھسیٹ گھسیٹ کے ماریں گے اس کو, سڑکوں پہ گھسیٹ گھسیٹ کے ماریں گے, تو یہ لگ نہیں رہا آپ کو یار؟ اپنے اوپر رکھ کے سوچیں, مجھے اگر دن میں 6 عدالتوں میں جانا پڑ جائے میں تو پاگل ہو جاؤں گا, چاہے میں کچھ کس لیول پہ کیوں نہ ہوں, لیکن سر میری تو وہ اسد صاحب مت توجہ جج کی عمران یار, خان یقین کی کریں. ایک جی